آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائیں۔ پہلی مرتبہ مولا کائنات نے آغوش رسالت میں اپنی آنکھ کھولی اور سب سے پہلے رخ انور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت کی، اور اس کے بعد کہا، یہاں پہ ایک بہت حساس بات میں کہنے جا رہا ہوں، کہا یا رسول اللہ کیا سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ اب یہاں پہ بہت سارے اعتراضات ہیں، اس میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ جناب امیر کی ولادت بعثت سے 10 سال پہلے ہوئی ہے، یعنی ابھی پیغمبر کو رسالت نہیں ملی ہے، اور 10 سال پہلے امیر المومنین کی ولادت ہوئی ہے۔ اور مورخین نے لکھا کہ مولا کائنات کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے سورہ مومنین کی تلاوت فرمائی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو امیر المومنین نے قرآن سنایا کیسے؟ سوال ہے نا بھائی، چاہنے والوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب کبھی اعتراض ہو تو اس کا جواب بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے لیکن مولا کائنات نے اس کی تلاوت پہلے کی ہے؟ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، جتنا مشکل ہم اس کا جواب سمجھ رہے ہیں اتنا مشکل نہیں ہے، نہایت ہی آسان ہے۔ اب سوال میں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے واقعات پیش کرتا ہوں، آپ خود بتائیے۔ یہ بتائیے مولا کائنات نے انگوٹھی پہلے دی تھی کہ آیت پہلے نازل ہوئی؟ اہل کے ساتھ چادر میں پہلے آئے تھے کہ آیت پہلے نازل ہوئی؟ جناب سیدہ نے اور اہل حرم نے پہلے روٹیاں دی تھی کہ آیت پہلے نازل ہوئی؟ عزیزوں بہت سادی سی بات ہے، اہل بیت وہ ہیں جب پہلے عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے آیتیں نازل ہوتی ہیں، اصحاب وہ ہوتے ہیں کہ جب آیت نازل ہو جاتی ہے تو اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں پر محمد و آل محمد۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اسی لیے فرق ہے، اصحاب اور ہیں ہمارے لیے محترم ہیں، اہل بیت اور ہیں۔ اہل بیت وہ کام کرتے ہیں کہ جن کی شان میں قرآن قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے، اہل بیت وہ ہیں کہ جب کچھ کرتے ہیں تو ان کی شان میں آیتیں نازل ہوتی ہیں، اہل بیت وہ ہیں کہ جب کوئی عمل کرتے ہیں تو جبرائیل بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے، اصحاب وہ ہیں کہ جب کوئی آیت نازل ہو جاتی ہے تو اس پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اسی لیے فرق ہے، اہل بیت کے دامن تھامیے، اہل بیت وہ ہیں جو قرآن کے ساتھ ہے، اہل بیت وہ ہیں جو جن کے ساتھ قرآن ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔